السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ ناظرین، بچے یہ تو بہت جلد بھول جاتے ہیں کہ انہیں پڑھایا کیا گیا، لیکن یہ ساری زندگی نہیں بھول پاتے کہ انہیں پڑھایا کس انداز میں گیا۔ آپ خود سوچئے کہ آپ کو بہت سارے ایسے لیسن جو آپ کے اساتذہ نے پڑھائے ہوں گے وہ آج آپ کو یاد نہیں ہوں گے، لیکن ان کا بیہیویئر آپ کو آج بھی یاد ہوگا۔ کچھ کا بہت اچھے الفاظوں میں یاد ہوگا اور کچھ کو آپ بہت برے الفاظوں میں یاد کرتے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ٹیچر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اب ٹیچر چاہے وہ کلاس روم میں ہو چاہے وہ پیرنٹس ہوں گھر کے اندر، وہ کس طرح سے بچوں کی اسٹوڈنٹ لائف کو شیپ کرتا ہے۔ چائلڈ سائیکالوجی، نیورو سائنس، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، ان موضوعات کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے تحت ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق ان بچوں کو جن کو سپورٹیو ٹیچنگ انوائرمنٹ دیا گیا، وہ بچے اکیڈیمکلی اور سوشلی بہتر پائے گئے نسبتاً ان بچوں کے جن کو خوف کے عالم میں خوف کے ذریعے کنٹرول کیا گیا یا پڑھایا گیا۔ چائلڈ سائیکالوجی کی ایک اور ریسرچ کے مطابق بچوں کے ساتھ اگر ٹیچر کا ریلیشن شپ اچھا ہو تو ان کی جو لرننگ ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، ان کی ایموشنل ویل بینگ زیادہ اچھی ہوتی ہے نسبتاً ان بچوں کے جن کا اور اپنے ٹیچر کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بچوں کو پڑھانا بالکل الگ چیز ہے اور پڑھائی سے محبت کروانا بالکل الگ چیز ہے، یعنی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ انفارچونیٹلی بہت سارے والدین اور بہت سارے ٹیچرز بچوں کو پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ بس پڑھانا ہے پڑھانا ہے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھائی سے محبت بچہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ آپ کو اصل میں چیک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ اگر بچے کو پڑھائی سے محبت ہو جائے نا تو پھر بچہ خود بخود پڑھتا ہے، اور پڑھائی سے محبت بعد میں ہوتی ہے، پڑھانے والے سے محبت پہلے ہوتی ہے۔ یعنی اگر پڑھانے والے سے محبت نہیں ہے تو پڑھائی سے کبھی بھی محبت نہیں ہوگی۔ آپ خود یاد کیجئے، اپنے ماضی میں جائیے اور یاد کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جن اساتذہ کو آپ پسند کرتے تھے انہی کے سبجیکٹ آپ کو زیادہ پسند ہوں گے بنسبت ان اساتذہ کے جن کو آپ پسند نہیں کرتے تھے، ان کے سبجیکٹ سے بھی آپ کو کوئی زیادہ لگاؤ نہیں ہوگا۔ اپنے سیمینار میں یہ ٹیچر سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے، تو وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے انگلش، کوئی کہتا ہے سائنس، کوئی کہتا ہے میتھس۔ اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کا فیوریٹ ٹیچر کون سا ہے، تو انہی سبجیکٹ میں سے ان کا فیوریٹ ٹیچر بھی نکل کے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میتھس پسند ہے اور فزکس کا جو ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ فزکس ہی اچھی ہے اور ویسے میتھس اچھا ہے۔ بہت کم ریئر کیسز میں ہوگا پرسنل انٹرسٹ کے اوپر، لیکن میجورٹی میں جو سبجیکٹ پسند ہے وہی سبجیکٹ کا ٹیچر، کیونکہ یہ چین چلتی ہی ایسے ہی ہے کہ پہلے ٹیچر سے محبت ہوتی ہے اور بعد میں سبجیکٹ سے محبت ہوتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو نیورو سائنس، جو ہمارے اساتذہ اور پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یہ امپیکٹ ڈالتا ہے بچے کے اوپر، بچے کے برین ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ جو ہمارے بیہیویئر اور ہماری ٹون ہوتی ہے نا، یعنی ہماری باڈی لینگویج اور ہماری ٹون، دیکھیں تین چیزیں ہیں نا، ایک تو ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ، دوسرا کلاس روم میں کھڑے ہوئے ہیں یا گھر میں پڑھا رہے ہیں تو ایک ہماری باڈی لینگویج، اور تیسرا کس لہجے میں ہم اس سے کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ نیورو سائنس یہ بتاتی ہے کہ آپ کا جو لہجہ ہے، یعنی آپ کی ٹون اور آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، یہ امپیکٹ ڈالتی ہے بچے کے لمبک سسٹم کے اوپر۔ لمبک سسٹم مینس چائلڈ ایموشنل برین، یعنی ہمارے ایموشنز جس برین کے جس حصے سے کنٹرول ہوتے ہیں وہ لمبک سسٹم ہوتا ہے۔ اچھا، نیورو سائنس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب اسٹریسفل سچویشن ہوتی ہے نا، یعنی ٹیچر یا والدین جب غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بچے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے برین سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کو، جو اسٹریس ہارمون ہوتا ہے، جس کو کارٹیسول کہتے ہیں۔ جب کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے تو یہ امپیکٹ ڈالتا ہے کس چیز کے اوپر، میموری کے اوپر اور لرننگ کے اوپر۔ یعنی اگر آپ نے اپنی کلاس روم کے اندر بچوں کے کا کارٹیسول لیول بڑھا دیا ہے تو الٹیمیٹلی اس وقت ان کی جو میموری ہے اور ان کی جو لرننگ ہے وہ دونوں متاثر ہو گئی ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کی کلاس کا ماحول اچھا ہے، آپ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، بچہ اس کو انجوائے کر رہا ہے، تو اس وقت اس کے برین سے جو ہارمون نکل رہا ہے اس کو کہتے ہیں ڈوپامن۔ اچھا، ڈوپامن جو ہے یہ ریوارڈ ہارمون بھی کہلاتا ہے،
جب ڈوپامن جس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے ہم اس چیز کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ سگریٹ پینے کے لوگ عادی ہوتے ہیں نا, جب سگریٹ پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے. کوئی نئی شاپنگ کرتے ہیں آپ تو کیا ہوتا ہے, ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے. کچھ اپنی پسندیدہ کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے. تو جن چیزوں میں ہمیں ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے وہ چیزیں ہمیں بار بار کرنے کا دل چاہتا ہے, بار بار شاپنگ کرنے کا دل چاہے گا, بار ایک سگریٹ پی لی اس کے بعد دوسری کے بعد تیسری, ایک کھلونا خرید لیا اور خریدنا ہے, ملٹیپل. یعنی جس چیز سے ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے وہ چیز ہمیں بار بار کرنے کا دل چاہتا ہے. جن چیزوں میں کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے ہم ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ خوف انسٹال کر رہے ہیں اپنی کلاس کے اندر, اکثر ٹیچر ہوگا, ہم نے بھی بہت ساری کلاسز میں پڑھا ہے, بچپن سے اب تک پڑھ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو الگ الگ مزاج کے اساتذہ سے ہمارا انٹریکشن رہتا ہے. کچھ لوگ آتے ہی منہ بنا کے, سڑا ہوا منہ بنا کے کلاس میں داخل ہوتے ہیں اور عرف عام میں جسے کہتے ہیں نا بھرم بازی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی لیول پہ ہو. یونیورسٹی لیول پہ تو میں نے ایسے بہت سارے بھرم باز دیکھے ہیں, کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں اور ان کا ایک سڑا ہوا منہ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس موڈ کے ساتھ وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کی شکلیں دیکھ کے ہی ہمارا ڈوپامن تو بھاگ جاتا ہے, کارٹیسول ریلیز ہو جاتا ہے, ہم اسٹریس میں ہی ہوتے ہیں کہ کب یہ موصوف ان کی کلاس ختم ہوگی اور ہماری ان سے جان چھوٹے گی. تو جب آپ اس حد پہ جا کے, اس لیول پہ جا کے بچوں کو پڑھائیں گے کہ آپ کے موڈ دیکھ کے بچوں کا کارٹیسول ریلیز ہونے لگ جائے, آپ کی شکل دیکھ کے بچے اسٹریس میں آنے لگ جائیں, تو یقین جانیے انجانے میں آپ ان بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں. آپ تو بیچارے اپنے مسائل لے کے گھر سے آئے تھے, ٹھیک ہے, آپ خود پتہ نہیں کتنی ٹینشن میں تھے, لیکن آپ کی وجہ سے بچوں کو نقصان ہو رہا. تو رول آف تھم یہ ہے کہ کلاس روم میں جب بھی انٹر ہو ایک نئی انرجی کے ساتھ, اپنی تمام تر ٹینشنیں چاہے وہ گھر کی ہوں, آفس کی ہوں, پرنسپل کی ہوں, کلاس روم سے باہر چھوڑ کے ایک اچھے موڈ کے ساتھ داخل ہوں, ایک اچھا انوائرمنٹ بنائے کلاس میں, ہنسیں بولیں. یہ جو بچے ہوتے ہیں جب آپ ان کے گرویدہ بن جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو کلاس روم کا ٹائم یوں گزرتا ہے آپ کا, پھر آپ کو بار بار گھڑی نہیں دیکھنی پڑتی کہ ابھی تک کیوں ختم نہیں ہوا یہ پیریڈ. ٹھیک ہے, تو آپ خود انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں. تو کوشش کیجئے اپنے ٹون, اپنے لہجے, اپنے باڈی لینگویج کو اچھا رکھتے ہوئے خوش مزاجی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ان کو پڑھائیں, تاکہ وہ زندگی بھر آپ کے شاید ان کو لیسن یاد نہ رہے لیکن آپ کی کلاس ہمیشہ یاد رہے کہ فلاں ایک ٹیچر ہوتی تھی, ان کی کلاس میں ہمیں بہت مزہ آتا تھا. الٹیمیٹ مقصد یہی ہے کہ بچوں کو پڑھائی سے محبت کرانا, پھر بچے خود ہی پڑھتے رہیں گے زندگی بھر. لیکن آپ نے زبردستی پڑھایا تو کیا ہوگا کہ صرف بچے کی جب تک وہ ڈگری پروگرام ہے نا, کتنے ٹیچر صاحب آج ہی پوچھ لیجئے گا اسکول میں, کتنے لوگ ایسے ہوں گے آخری کتاب انہوں نے آخری پیپر والے دن کھولی ہوگی, اس کے بعد وہ کتابیں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, چھوڑ دیتے ہیں پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ ان کو زبردستی پڑھایا گیا تھا, تو ان کا جہاں تک ہدف تھا وہاں تک پڑھائی سے محبت تھی نہیں, تو پھر اس کے بعد کوئی کتاب کھولی بھی نہیں. مزید ٹیچنگ اسکلز کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.